السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر رجوع کرے، ویرید الذین یتبعون الشہوات، شہوتوں کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، یہ کہ تم ہٹ جاؤ بہت زیادہ ہٹ جانا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے حلال اور حرام بیان کیا ہے، یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم گناہوں کو ترک کر کے اس کی توبہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تم سے یہی چاہتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی تمہیں اجازت دے دی، کیونکہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے جن ضروریات اور جن اخراجات کا ہونا ضروری ہوتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا متبادل دے دیا کہ لونڈی سے نکاح کرو تاکہ تم زنا سے بچ سکو، معاشرے کے اندر فحاشی بے حیائی سے بچ سکو، لونڈی سے کر لو نکاح۔ یعنی یہ تخفیف والے احکامات، اور اگر ایک عورت پر تمہارا اکتفا نہیں تو 2 3 4 تک تم کر سکتے ہو۔ یہ چیز لونڈی سے نکاح کرنے والی چیز، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں نا، یہ اسی لیے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ توبہ کو قبول کرے یعنی تم گناہ چھوڑ کے اس کی طرف آ جاؤ۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور شہوتوں کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں، اس سے مراد کفار، زانی قسم کے لوگ، بدکاری اور بے حیائی کرنے والے لوگ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرف نہ جائیں۔ ان تمیلوا میلا عظیما، یہ کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، خوب ہٹ جانا۔ اس آیت کا معنی یہ بنتا ہے آخری ٹکڑے کا، کفار یہ چاہتے ہیں کہ تم پاک دامنی کی زندگی ترک کر دو، یہ جو تم نے شادی اور اس طرح کے معاملات رکھے ہیں نا، یہ پاک دامنی کی زندگی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم اس زندگی سے دور ہو جاؤ۔ اور آج آپ دیکھیے حقیقت یہی ہے، ہماری نسلیں، ان کو کالجوں میں، یونیورسٹیز میں ایسا ماحول دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی طرح پاک نہ رہ سکیں۔ اور پھر اسی طرح یہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح روپیہ پانی سے بھی زیادہ مقدار میں بہایا جاتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ کرنا۔ کافروں کو اتنا پتہ ہے، مسلمان کی عورت جب تک گھر کے اندر ہے نا، مسلمان ہمارے قابو میں نہیں آ سکتا۔ جب اس کی عورت کو ہم سڑک پہ لائیں گے نا، پھر بات بنے گی۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، شہوتوں کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں راہ راست سے دور لے جائیں۔ اور اسی کے سلسلے میں آپ دیکھیں، ہر وہ چیز کہ جس کا تعلق فحاشی بے حیائی دین سے دور کرنے کے ساتھ ہے، وہ چیز دن بدن سستی ہوتی ہے، اور ضروریات زندگی دن بدن مہنگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، شہوتوں کے پجاری یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے ہٹ جاؤ۔ آپ کے نصاب پر اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کہ یہ نصاب لگاؤ، ہم تمہیں اتنی امداد دیں گے، ہماری اس NGOs کو اپنے ملک میں کام کرنے دو، اس کے عوض تمہیں ہم فلاں چیز دیں گے۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، قرآن تو کہتا ہے وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مسلمان جب تک ہم ان کو شہوتوں کے پیچھے نہیں لگاتے، راہ راست سے دور نہیں کرتے، اس وقت تک یہ لوگ کبھی بھی ہمارے سے شکست نہیں کھا سکتے۔ تو گویا کہ انہوں نے آپ کے نصاب پر بھی انہی چیزوں کو لاگو کر دیا، آپ کے ٹی وی پر، آپ کے سوشل میڈیا پر، اور آپ کی اخبارات، اور اس کے علاوہ اسکول، کالج، اور یہ سب کی سب چیزوں کے اندر جو انہوں نے فحاشی کو عام کر دیا، اس کا مقصد صرف اور صرف تمہیں راہ راست سے دور کرنا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ کس حد تک آپ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے تخفیف چاہتا ہے، یعنی تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، یہ اللہ نے تم پر حکم کو آسان کر دیا، کیونکہ اگر لونڈی کے ساتھ نکاح کی اجازت نہ ہوتی اور تمہیں ایک آزاد عورت سے نکاح کرنا پڑتا، اس کے لیے تمہیں بہت سارے پیسے درکار تھے اور وہ تمہارے پاس نہ تھے، تو گویا کہ تم نکاح کر نہ سکتے اور اپنی خواہش پر قابو پا نہ سکتے، اس کے بدلے میں تم زنا میں واقع ہو جاتے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا نا کہ تم لونڈی سے نکاح کر سکتے ہو یا ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہو، یہ اللہ نے تم پر تخفیف کی ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور ہی پیدا کیا گیا۔ کس معاملے میں؟ عورتوں کے معاملے میں۔ یہاں پر خاص طور پر یہی مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، یعنی عورت کے معاملے میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً، میں نے کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا، اضر جو زیادہ ضرر پہنچانے والا ہو، من فتنۃ النساء، عورتوں کے فتنے سے۔ میری امت کے اوپر سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش عورت ہے، یعنی اس کی وجہ سے لوگ برائی میں واقع ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احادیث جس میں آپ نے سختی سے منع کیا کہ لا یخلون رجل بامرأة، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ جائے، خلوت میں نہ ہو، اس سے بہت خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں اسلام نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ اسی لیے کہا گیا کہ لا تطوی النظرۃ النظرہ، نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ، ایک نظر اچانک پڑ گئی تو دوسری نہ لگاؤ۔ کیوں؟ ایسا بعض دفعہ مشکل ہوتی ہے، انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اس لیے عورتوں کے معاملے میں جب اللہ نے کہہ دیا یہ کمزور ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا، اور قرآن کہتا ہے ان کیدکن عظیم، یوسف علیہ السلام نے عورتوں سے کہا تھا نا کہ بے شک تمہاری چال بہت بڑی ہے، تو اس لیے اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ معصوم وہی ہے جس کو اللہ بچا لے، مگر نہ اس فتنے کے اندر لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔